السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار یونس آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں سرگودا شہین آباد روڈ کے قریب۔ ناظرین، یہاں پر ایک مزار ہے جو کہ پیر سکھی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک پہاڑی کے اوپر واقع ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو مزید معلومات دیں گے اس حوالے سے کہ بابا جی کس طرح ظاہر ہوئے، آپ کو کس طرح پتہ لگا، یہاں کے جو بزرگ حضرات ہیں وہ اس بارے میں کیا جانتے ہیں، اس مزار کے بارے میں ہمیں مزید معلومات۔ پہلے ایک وقت تھا جب یہاں سے پہاڑی کے ذریعے اوپر جانا پڑتا تھا، اور آج جو کہ ہم سیڑھیوں کے ذریعے اوپر جائیں گے۔ جو یہاں پہ گدی نشین ہے، یہاں کے جو بزرگ حضرات ہیں جو وہ معلومات رکھتے ہیں بابا پیر سکھیا کے بارے میں، آج ان سے جانیں گے وہ کیا کہتے ہیں، بابا جی کب ظاہر ہوئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوست، بابا جی سکھی سرکار جو ہیں یہ تقریباً 400-450 سال پرانے ہیں۔ کب آئے کسی کو کوئی پتہ نہیں، جب ظاہر ہوئے وہ 400-450 سال پرانی بات ہے کہ جب انگریز آیا یہاں پہ، انگریز کو پتھر کی ضرورت پڑی، اس نے ٹرینیں بچھائی۔ جب ٹرینیں بچھائیں تو یہ جو صحن ہے یہاں سے وہ جو نا اپنی اپنی پٹنی گزارنا چاہتا تھا، لیکن آپ سرکار اسے توڑ دیتے تھے کہ یہاں میرے لوگ بیٹھیں گے، وہ دعا کریں گے، عبادت کریں گے، کھانا کھائیں گے، آپ ادھر نہیں بچھا سکتے۔ تو جب وہ ٹرینیں وہ پھینک یعنی کہ پٹڑی توڑ دیتے تھے تو پھر اس نے دعا کی کہ کیونکہ انگریز بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تو اس نے کہا کہ ولی ہو یا شہید میری رہنمائی کرو، میرا نقصان نہ کرو، مجھے باطن میں ملو یا ظاہرہ ملو۔ پھر بابا جی انہیں خواب میں ملے تو آپ نے کہا کہ میں سید ہوں، آل نبی اولاد علی، بغداد سے آیا ہوں، میراں کی اولاد ہوں، میراں غوث اعظم سرکار کی اولاد ہیں۔ تو آپ سرکار نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 مانو گے تو تمہاری لین بچ جائے گی، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں قبول کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ 11 بکرے لاؤ کالے رنگ کے، یہاں پر ان کو کاٹو، ذبح کرو، نیاز پکاؤ، ڈھول منگاؤ، لنگر پکاؤ، عوام کو کھلاؤ، کیونکہ آپ نے اپنی منادی کرنی تھی۔ پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ اس نے ایسے ہی کیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، 11 بکرے صبح ذبح کر کے آپ کا لنگر تقسیم کروں گا۔ پھر آپ نے سوٹی کے ساتھ یہ لیک لگائی، نشان لگایا ٹرین کا، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ایشیا کا سب سے خطرناک موڑ جو ہے وہ ٹرین کا یہ ہے کہ یہ ایس کی شکل ہے، پہلے ایسے ہے پھر یکدم ایسے ہو جاتا ہے۔ ایشیا کا ٹرین کا سب سے خطرناک موڑ یہ ہے۔ اس نے کہا سرکار جیسے آپ نے نشان لگایا یہاں تو حادثات ہوں گے، آپ نے فرمایا میرا اللہ کی ذات میرا لنگ رکھے گی کہ میں نے نشان لگایا، علی کی اولاد ہوں، نبی کا خون ہوں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا اللہ کی رحمت سے، میرے اللہ کی مدد سے کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اور آپ پھر کے دیکھ لیں وہاں پر کوڈے جو لگے ہوئے ہیں ان کے تو کل بھی پورے موجود نہیں ہیں، ٹرین ایسی لمبی پڑ جاتی۔ دوسری شرط، تیسری یہ کہ جب بھی کوئی ٹرین آتی ہے آتے وصل دے، جاتے وصل دے، ورنہ روک دوں گا۔ ایک شرط ہے، ایک چیز کی معافی ہے کہ جو پہلی دفعہ آتا ہے ڈرائیور، اسے معافی ہے، اسے کچھ نہیں کہوں۔ اور آج بھی دیکھ لیں جی آپ کی آنکھوں کے سامنے ابھی ٹرین آنے والی ہے، آتے بھی وصل دے گی، جاتے بھی وصل دے گی۔ اور آل نبی اولاد علی سن 1911 میں آپ کی ظہور ہوا، یعنی کہ آپ نشر ہوئے۔ کب آئے ہیں، کب وفات پائی ہے، یہ کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ بابا پیر سکھی سرکار، آپ نے یہ آپ کے خود ہونٹوں کی بات ہے، سب کو ملتے ہیں، ماننے والوں کو تو مل جاتے ہیں جو بھی عشق رکھتے ہیں۔ بابا پیر سکھیا کس صدی کے ہیں؟ بابا پیر سکھیا میں نے عرض کی ہے نا کہ 11ویں صدی میں ظاہر ہوئے ہیں۔ ہمارے باپ اجداد ہیں جو 40-50 سال سے آ رہے ہیں، تقریباً ہم بھی 25-20 سال سے تقریباً ہم بھی آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہ پیر صاحب سے کی بیس جگہ پہ بیٹھے تھے، یہ ان کی نشاندہ جگہ ہے، اور اوپر کہتے ہیں کہ یہ لگا ہوا ہے، پیر بھی ہے اونٹ کا، اور ایک بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، بکری کا بھی ایک پیر ہے، اور ایک ٹوبر بیری بھی ہے، لیکن ہم تو نہیں گئے، کچھ لوگ جاتے بھی ہیں۔ یہ لوگوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، کچھ گانڈیں بھی دی ہوئی ہیں جی، یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے تو یہ کھول دیتے ہیں، پھر جب ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں۔ حضرت سکھی بادشاہ سرکار 450 سال ہوئے ہیں تشریف لے آنوں، کیونکہ یہ برطانیہ کا وقت تھا۔ ان کے بعد یہ بزرگ ہستی ہیں حضرت بابا مہتاب علی سرکار، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ان کی خدمتیں کی ہیں اور آتے جاتے لوگوں کی خدمتیں کی ہیں۔ یہاں نشہ فریب ایسی بات کوئی نہیں ہے۔
आते हैं लोग, अपनी मानते मानते हैं। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के सदक़े, मौला अली शेर खुदा के गौसे मीरा के सदक़े उनको नजराने अल्लाह ताला अता करता है। वो जो भी मांगते हैं अल्लाह देता है उनको, क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त हैं, अपनी अपनी मनते मानते हैं और अपने अल्लाह ताला को याद करके नबी पाक का सदका और आका नामदार हज़रत मौला मुश्किल कुशा अली शेर खुदा अली मीरा गौसे पाक दस्तगीर तमाम औलिया अल्लाह के सदके इनकी दुआएं मंजूर होती हैं। ये देखा है आपने सामने पहाड़ के ऊपर आपका रोज़ा है सुखी बादशाह का। ये बड़ी बड़ी हस्ती है, मीरा गौस पाक की औलाद है, मौला अली शेर खुदा के पोतरे हैं, हज़रत पाक ज़हरा बतूल की आल औलाद है। ये सैयद बादशाहज़ादे हैं। हम तो लोग इनकी खिदमतें करते हैं, इनकी खिदमत करने से हमें भी दीन का मुकम्मल पता चलता रहता है कि दीन क्या चीज़ है, नीयत क्या चीज़ है। ये अल्लाह के वली बताते हैं, क्योंकि अल्लाह के दोस्त हैं। ये इन रस्सों से गुजरे हमें भी बताते हैं, बेटा ये चीज़ अल्लाह के नबी ने मना की है, ये आपने अपने जिस्म के करीब नहीं लानी। ये आते जाते बेटियाँ भी आती हैं, बेटे भी आते हैं, माएँ बहनें भी आती हैं, तमाम इज़्ज़त से आती हैं, इज़्ज़त से चली जाती हैं। अपने 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद रात रहन कोई मसला नहीं होता। यहाँ इकबाल है जी, मेरे वालिद साहब ना गुलाम कादर शाही कादरी है। जो मेरे वालिद साहब हैं ये बाबा कांवाले के सक्के भतीजे हैं। ये सन 1901 में ये हमें ये गद्दी अलाट हुई थी, इसमें हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जो भी आता है जो नेक दुआएं और तमन्नों के साथ जाता है, और कोई वगैरह नशा या कोई ऐसी बात नहीं है इधर, और अल्लाह और रसूल की बात की जाती है, ठीक है। और जो भी आदमी बाहर से आता है हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो हमारी करते हैं।